بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 7 قسم کی عورتوں کو کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کا ہونا اللہ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کے حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولادی کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے زندگی خوشگوار گزارنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایسی عورتیں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ کچھ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرزند پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو پریوں نے بتایا کہ 7 طرح کی عورتوں کو اولاد کبھی نہیں ہوگی، جس میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کا رحم ابھرا ہوا ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ جگہ پر نہیں رہتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب صحبت کی جاتی ہے اس دوران اس عورت کے سر میں درد ہوتا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری عورت جس کے رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ صحبت کی جاتی ہے تو جسم میں درد ہوتا ہے اور چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ تیسری علامت اس عورت کی جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ اس کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایات موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور اس کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وہ صحبت کرتی ہے تو اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس کے بعد پریوں نے جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ صحبت کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ یہ شکایت ہو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی کہ ان کے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور مادہ وہاں ٹھہر نہیں پاتا۔ ناظرین، اس کی جو علامات بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس لیے جن عورتوں میں یہ علامات ہوں ان سے بھی اولاد کا پیدا ہونا ایک مشکل دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے اور یہ نشانی ان پریوں نے بتائی ہے۔ آخری نشانی ان پریوں کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات طاری رہتے ہیں، آسیب کا سایہ رہتا ہے اور ان کے اندر بچہ مار دیتے ہیں، جو مادہ کے رحم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے صحبت کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی صحبت کرتے ہوئے اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، صرف عورتوں میں بانجھ پن نہیں ہوتا، مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو ان کے خواتین ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے جراثیم کی
کم مقدار یا جراثیم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالغ صحت مند جراثیم نہ بننا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ مسائل خلیات کو نطقہ بنانے سے روک سکتے ہیں۔ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ پانچ پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں: جراثیم کی خرابی۔ سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں ہے۔ طرز زندگی کا انتخاب جراثیم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، جیسے تمباکو نوشی، شراب پینا اور کچھ دوائیاں لینے سے بھی جراثیم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں، یہ محض مردوں میں زیادہ عام ہوتی ہے اور خون کی مناسب نکاسی کو روک کر جراثیم کی نشو و نما کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اندرونی انزال اسی وقت ہوتا ہے جب منی جسم میں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے اور عضو تناسل سے باہر نکلنے کے بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے ہیں۔ منی میں نارمل جراثیم ہو سکتا ہے، لیکن منی عضو تناسل سے خارج ہوتی ہے، اس لیے یہ انہدام نہانی تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بیماری ادویات یا اعصابی نظام کی صحت کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ علامات میں انزال کے بعد عبر آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے اپنے جراثیم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ وہ نطفہ کو حرکت اور عام طور پر کام کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کے لیے انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ ایسی وجوہات جو بے اولادی کی سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھیں تو عورت کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے، قصوروار اٹھایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی نقص ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ بے اولاد کے لیے انتہائی محرم وظیفہ قرآنی وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور ڈاکٹر، حکیم و طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کا عمل کے ساتھ روزانہ صبح و شام بوقت نماز فجر اور بوقت نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ وظیفہ بات کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالحہ پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور قرآنی عمل مبارک یہ ہے کہ جو کہ قرآن حکیم کی پارہ نمبر کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 ہے، جیسے میاں بیوی نے پڑھنا ہے۔ جو ان مشکلات سے دوچار ہیں، اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موضوع ترین بنائی اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ مادہ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اعضاء کو متناسب بنایا، اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، خواہش اولاد پوری ہونے کے بعد صدقہ خیرات لازمی کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔